بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 175 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ذبح کے 3 اہم مسائل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن بلغ بالسکین النخاع او قطع الرأس کرہ له ذلك وتؤکل ذبیحته وفی بعض النسخ قطع مکان بلغ والنخاع عرق ابیض فی عظم الرقبة اما الکراہة فلما روی عن النبی علیہ السلام انه نهى ان تنخع الشاة اذا ذبحت وتفسيره ما ذكرناه وقيل معناه أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب وكل ذلك مكروه وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الزكاة مكروه ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح وأن تنخع الشاة قبل أن تبرد يعني تسكن من الاضطراب وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال تؤكل ذبيحته۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نخاع تک چھری کو پہنچا دیا یا ذبیحہ کا سر کاٹ دیا تو یہ ذبح کرنے والے کے لیے مکروہ ہے اور وہ ذبیحہ کھایا جائے گا۔ بعض نسخوں میں بلغ بالسکین کی جگہ قطع کا لفظ آیا ہے اور نخاع گردن کی ہڈی میں سفید رنگ کی ایک رگ ہے۔ بہرحال کراہت تو اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ذبح کے وقت نخاع تک پہنچنے سے منع فرمایا، اور نخاع کی تفسیر وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ استنخع الشاة کا معنی یہ ہے کہ اس مذبوح کے سر کو کھینچا جائے یہاں تک کہ اس کا مذبح یعنی ذبح کرنے کا مقام ظاہر ہو جائے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ ذبیحہ کے اضطراب سے پرسکون ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن کو توڑ دیا جائے، اور ان میں سے ہر ایک کام مکروہ ہے۔ وہذا، اور یہ اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں اور سر کو کاٹنے میں جانور کو بلا وجہ زیادہ تکلیف دینا ہے، اور زیادہ تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ والحاصل، اور خلاصہ یہ ہے کہ جس صورت میں ذبح کی ضرورت کے علاوہ زیادہ تکلیف ہو وہ مکروہ ہے، اور وہ جانور جس کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو اسے پاؤں کے بل مذبح تک کھینچ کر لے جانا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے یعنی اضطراب سے سکون میں آنے سے پہلے بکری کے سر کو جدا کرنا بھی مکروہ ہے۔ سکون کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فلا یکرہ النخع والسلخ، اس لیے ٹھنڈا ہونے کے بعد سر کو الگ کرنا اور کھال اتارنا مکروہ نہیں ہے۔ البتہ کراہت وہ ایک زائد معنی کی وجہ سے ہے، اور وہ زائد معنی
ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد زیادہ تکلیف دینا ہے، لہٰذا یہ حرمت کو تو ثابت نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا تو کلو ذبیحتہ، کہ اس ذبیحہ کو کھایا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ذبح سے متعلق 3 مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے وَمَن بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ، کہ جس نے دوران ذبح چھری کو حرام مغز تک پہنچا دیا، نخاع تک پہنچا دیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ذبح کرتے ہوئے ہی اتنی تیز چھری چلائی کہ اس نے گردن کو ہی الگ کر دیا، تو یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ ہاں اس ذبیحہ کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ متن کی عبارت کے نسخوں میں کچھ فرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قدوری کے بعض نسخوں میں قطع بلغ کی جگہ پہ آیا ہے، یعنی یہاں پہ عبارت ومن بلغ بالسکین نہیں ہے بلکہ ومن قطع بالسکین النخاع کے الفاظ ہیں۔ تو قطع کا لفظ بھی ہو تو تب بھی عبارت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ہے نخاع تک پہنچنا، اور اگر قطع ہو تو چھری کے ذریعے نخاع کو کاٹنا۔ اب یہاں پہلے نخاع سے متعلق کچھ وضاحت کر رہے ہیں کہ نخاع سے کیا مراد ہے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نخاع سے مراد عرق ابیض فی عظم الرقبہ، گردن کی ہڈی میں ایک سفید رنگ کی رگ ہے۔ اصل میں گلے کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کے اندر رگیں ہوتی ہیں، تو ان رگوں کو حرام مغز کہا جاتا ہے۔ تو اب ذبح میں ہڈی تک ہی چھری کو پہنچانا چاہیے، اس سے ذبح مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے اس ہڈی کو بھی توڑنا، یعنی ہڈی کے اندر تک چھری کو چبھونا، یہ مکروہ ہے۔ عمل کراہت کس بنیاد پہ ہے، یعنی کراہت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کراہت کی وجہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ذبح کرے تو بکری کو ذبح کرتے ہوئے نخاع تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو اب اس سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اخبرنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما نہا عن النخع یقول یقطع ما دون العظم ثم یدع حتی یموت، کہ نخع سے منع فرمایا، یعنی وہ ہڈی سے پہلے تک کو کاٹے پھر اس جانور کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو یہ بخاری شریف میں باب النحر والذبح میں موجود ہے۔ اسی طرح سنن بیہقی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ان تفرس قبل ان تموت، کہ مرنے سے پہلے حرام مغز کو توڑا جائے۔ تو حرام مغز کو توڑنا یا وہاں تک چھری لے جانا یہ مکروہ ہے۔ وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور اس کی تفسیر وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا۔ تفسیر من بلغ بالسکین النخاع، یعنی اس روایت میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہی متن میں اشارہ ہے کہ جس نے چھری کو نخاع تک پہنچا دیا۔ وقیل، اب اس نخاع کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے معناہ ان یمد رأسہ حتی یظہر مذبحہ۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یمد رأسہ، کہ اس جانور کے سر کو اس طرح مروڑے کہ ذبح کرنے کی جگہ ظاہر ہو جائے، یعنی حرکت سے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی گردن کو مروڑ دے۔ تو اس کو کھینچے کا مطلب کہ اس کے سر کو الٹا کر کے، یعنی جیسے کاٹا ہے تو کاٹنے کے بعد اس کے سر کو اوپر سینگوں کی طرف سے پکڑ کر اتنا کھینچے
کہ وہ کھینچ کر اس کی ہڈی کو توڑ دے، یعنی اس کی سر کو اس کی کوہان کی جگہ پہ ملانے کی کوشش کرے۔ وقیل ان یکسر عنقہ قبل ان یسکن من الاضطراب، یہی دوسرا معنی بیان کیا ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے، ابھی وہ جانور تڑپ رہا ہے لیکن تڑپنے سے پہلے ہی اس نے جلدی سے اس کی ہڈی کو توڑ دیا، تو یہ چیز بھی مکروہ ہے۔ تو گویا کہ نخاع کی یہ تیسری تفسیر ہوئی۔ نخاع کی پہلی تفسیر عرق ابیض، نخاع، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ گردن اور سر کے درمیان جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں سفید رگ ہوتی ہے، اس کو نخاع کہتے ہیں۔ اردو میں اسی کو ہم حرام مغز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر نخاع کی ان یمد رأسہ حتی یظہر مذبحہ، اور تیسری ان یکسر عنقہ قبل ان یسکن من الاضطراب۔ تو عموماً یہ دونوں کام جو قصاب ہیں وہ اپنا وقت بچانے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ جو 1 2 3 منٹ بچتے ہیں جلدی ذبح کر کے اور جانور ذبح کے لیے تلاش کیے جائیں۔ خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے چند پیسوں کی خاطر کوئی ایسا فعل نہ کریں جس سے ہماری قربانی کا اجر و ثواب اس میں کمی آ جائے، یا کوئی ایسا فعل جس کو کراہت کے درجے میں سمجھا جاتا ہے وہ صادر ہو جائے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ، نخع کے یہ تینوں طریقے مکروہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر کی جتنی صورتیں ہیں، چاروں صورتیں، ان صورتوں میں جانور کو زیادہ تکلیف دینا ہے۔ لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، 3 یہ نخع والی صورتیں، اور چوتھی صورت قطع راس، قطع الراس، یعنی گردن کو بالکل ہی الگ کر دینا، ایسی چھری چلانا گردن بالکل ہی کٹ جائے۔ تو یہ چیزیں چاروں کی چاروں مکروہ ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں جانور کو بلا وجہ زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ زیادت تعذیب الحیوان بلا فائدۃ وہو منہی عنہ، اور حدیث مبارکہ میں اسی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذبح میں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ذبح اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، وہ ذبح کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو خواہ اختیار کیا جاتا ہے، تو زیادت و ایلام مکروہ، تو یہ چیز مکروہ ہوگی، ایسا ہر کام مکروہ ہوگا۔ تو اب ذبح میں 5 چیزیں مکروہ بتلائی گئی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ ذبح کے وقت میں 5 مکروہ چیزیں کون سی ہیں؟ تو پہلا مکروہ تو یہ ہے کہ ذبح کے وقت چھری چلاتے ہوئے حرام مغز تک کاٹ ڈالنا۔ دوسرا مکروہ یہ ہے کہ جانور کے سر کو اس طرح مروڑنا کہ ذبح کی جگہ ظاہر ہو جائے۔ تیسرا مکروہ یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن کو الگ کر دینا۔ چوتھا مکروہ یہ ہے کہ اس کو پاؤں سے گھسیٹ کر مذبح تک لے جانا۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جانور کو گرا کہیں اور دیا جاتا ہے، اور گرانے کے بعد پھر اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے۔ تو یہ خصوصاً اگر یہ جانور قربانی کا ہے تو ویسے مطلقاً ہر ذبح ہونے والے جانور کے لیے اس کو مکروہ قرار دیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ قربانی والے جانور کی حیثیت چونکہ عام جانوروں سے مختلف ہے، لہذا وہاں اس کراہت کا درجہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہوگا۔ اور 5واں مکروہ یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا۔ وَيُكْرَهُ أَن يَجُرَّ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ بِرِجْلِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ، اسی مکروہ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جانور اس کو مذبح، جو اس کا مقام ذبح ہے، جہاں اس کی گردن پہ چھری چلانی ہے، جہاں اس کو لٹایا جائے گا،
تو وہاں تک اس کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچ کر لے جانا یہ مکروہ ہے۔ وَأَن تُنْخَعَ الشَّاةُ قَبْلَ أَن تَبْرُدَ، اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی بکری ہے یا کوئی بھی جانور ہے تو ٹھنڈا ہونے سے پہلے۔ اب ٹھنڈا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ عبارت نکالی یعنی تسکن من الاضطراب، کہ وہ حرکت سے سکون میں آ جائے، تو اس سے پہلے اس کے حرام مغز تک پہنچنا یا اس کی ہڈی کو توڑنا بھی مکروہ ہے۔ وبعدہ، ہاں جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ تکلیف نہیں رہتی، چونکہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ فلا یکرہ النخع والسلخ، لہذا نخع حرام مغز تک چھری لے جانا اور اس کی کھال کھینچنا، کھال اتارنا، یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ دونوں کام مکروہ نہیں ہیں۔ الا ان الکراہۃ، ہاں کراہت کی وجہ کیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ذکر کی ہیں تو ان کو مکروہ اس وجہ سے بتایا گیا، لمعنى زائد، اضافی معنی کی وجہ سے، ایک زائد معنی کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہے، اور وہ زائد معنی کیا ہے؟ بلا وجہ ایلام، ہوا زیادت العلم قبل الذبح او بعدہ، ذبح سے پہلے ہو یا ذبح کے بعد ہو اس موقع پر، ذبح کے دائیں یا ذبح کے بائیں طرف بلا وجہ تکلیف پہنچانا جس میں پایا جائے گا تو یہ تکلیف پہنچانا کراہت کا سبب ہے۔ فلا یوجب التحریم، تو اس سے اس ذبیحہ کی حرمت ثابت نہیں ہوگی، کراہت تو آ جائے گی، ناپسندیدہ ہے، یہ 5 کام ناپسندیدہ تو ہوں گے لیکن ان کاموں کی وجہ سے اس ذبیحہ کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ فلہذا قال، اسی وجہ سے امام قدوری رحمہ اللہ نے متن میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، توکل ذبیحتہ، کہ ایسے شخص کا جس نے ذبح کرتے ہوئے کراہت کا ارتکاب کر لیا ہو، یعنی ان 5 کاموں میں سے کوئی کر بھی دیا ہو، گردن الگ کر دی ہے یا گردن مروڑ دی ہے یا کھینچ کر اس کو اس کے ذبح کرنے والے مقام تک لے گیا ہے، تو اس ذبیحہ کو کھایا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں جو اہم چیزیں تھیں، پہلا مسئلہ تھا دوران ذبح چھری کو حرام مغز تک پہنچا دینا یا اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کو کاٹ ڈالنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نخاع کی مراد متعین کی، یعنی نخاع سے مراد کیا ہے؟ تو رائے یہی بیان کی گئی کہ نخاع سے مراد گردن کی ہڈی میں جو سفید رنگ کی ایک رگ یا ریشہ ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں حرام مغز کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے سر کو جسم سے جدا کرنا، یہ بھی مکروہ فعل ہے۔ جانور کو گھسیٹ کر لے جانا، یہ بھی مکروہ فعل ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔